اف خدایا، اب میں کیا کروں؟ اس ہٹلر نے تو مجھے اتنی سخت وارننگ دی تھی کہ اگر میرے کمرے میں قدم بھی رکھا تو میری خیر نہیں ہوگی، لیکن خالہ اماں نے زبردستی مجھے اس کے کمرے میں بھیج دیا، اور اوپر سے یہ ہٹلر بھی اسی وقت نازل ہو گیا۔ اف، مجھے خالہ اماں کو صاف منع کرنا چاہیے تھا، یہاں آنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ کتنی بڑی غلطی کر دی میں نے۔ زانین نے اپنے دھڑکتے ہوئے دل پر ہاتھ رکھا جو اس کی پسلیوں کو توڑ کر باہر آنے کو بے قرار تھا۔ وہ اس وقت غزوان حیدر کے کمرے میں موجود کنگ سائز بیڈ کے پیچھے فرش پر گھٹنوں کی بل چھپی بیٹھی خود کو اور اپنی قسمت کو کوس رہی تھی۔ بیڈ کے دائیں طرف لکڑی کی بڑی سی رائٹنگ ٹیبل کے پاس غزوان حیدر کھڑا تھا، اپنی 6 فٹ 2 انچ کی پروکار اور روب دار قامت کے ساتھ۔ بلیک فارمل شرٹ اور گرے ٹراؤزر میں ملبوس تھا۔ اس کے ایک ہاتھ میں کوئی اہم دفتری فائل تھی جسے وہ کھڑے کھڑے نہایت باریک بینی سے دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے کے سخت اور سپاٹ تاثرات بتا رہے تھے کہ اس وقت اس کا موڈ حسب معمول انتہائی سرد ہے۔ وہ زانین کے کمرے میں موجودگی سے بالکل بے خبر تھا۔ زانین لرزتے ہوئے وجود کے ساتھ بس یہی دعا مانگ رہی تھی کہ یا اللہ کسی طرح یہاں سے یہ چلا جائے تاکہ وہ نکل سکے۔ ابھی کچھ دیر پہلے ہی تو خالہ اماں نے اسے غزوان کے دھلے اور استری کیے ہوئے کپڑے الماری میں رکھنے کے لیے بھیجا تھا۔ زانین کا دل تو پہلے ہی دھک دھک کر رہا تھا۔ وہ آنا نہیں چاہتی تھی مگر خالہ اماں نے اصرار کر کے بھیجا تھا۔ خالہ اماں کی محبت کا قرض ہی اتنا تھا کہ وہ ان کے کسی حکم پر نہ نہیں کہہ پاتی تھی، اسی لیے وہ ڈرتے ڈرتے دل ہی میں آیت الکرسی کا ورد کرتی ہوئی آئی تھی کہ بس وہ ہٹلر کمرے میں نہ ہو اور وہ جلدی سے کپڑے رکھ کر فرار ہو سکے۔ اور ہوا بھی یہی تھا۔ جب وہ کمرے میں داخل ہوئی تھی تو کمرہ بالکل خالی تھا۔ غزوان کا دور دور تک پتہ نہیں تھا۔ وہ سکون کا سانس لیتے ہوئے جلدی جلدی الماری کھول کر کپڑے ہینگرز میں سیٹ کرنے لگی، مگر ابھی وہ آخری شرٹ رکھ کر الماری کا بھاری لکڑی کا دروازہ بند کر ہی رہی تھی کہ باہر کوریڈور میں کسی کے بھاری قدموں کی آہٹ ہوئی، جو یقیناً غزوان حیدر کے ہی قدموں کی آہٹ تھی۔ زانین کے ہاتھ سے ہینگر چھوٹتے چھوٹتے بچا۔ وہ بجلی کسی تیزی سے الماری کا دروازہ بند کرتی بیڈ کے پیچھے جا چھپی تھی۔ کمرے میں داخل ہونے والا شخص کوئی اور نہیں غزوان حیدر ہی تھا۔ اسے دیکھ کر زانین کی سانسیں حلق میں اٹک گئی تھی۔ اسے اس کی وہ پرانی اور خوفناک وارننگ یاد آ گئی تھی۔ یہ میرا ذاتی کمرہ ہے، یہاں میری اجازت کے بغیر تمہارا سایہ بھی نظر آیا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ یا اللہ، اگر میں آج پکڑی گئی تو وہ مجھے زندہ نہیں چھوڑے گا۔ اس کا غصہ تو ویسے بھی 7ویں آسمان پر رہتا ہے۔ یا اللہ مجھے بچا لے، مجھے غائب کر دے یہاں سے۔ وہ آنکھیں بند کیے اپنے لبوں کو دانتوں تلے دبائے دل ہی دل میں زور و شور سے دعائیں کر رہی تھی۔ غزوان حیدر چند منٹ تک اسی طرح کھڑا فائل کے صفحات پلٹتا رہا۔ کمرے میں صرف کاغذات کے پلٹنے کی سرسراہٹ گونج رہی تھی جو زانین کے اعصاب پر ہتھوڑوں کی طرح لگ رہی تھی۔ پھر اچانک غزوان نے فائل بند کی اور جیسے ہی وہ بیڈ کے پاس سے گزرنے کے لیے پلٹا تو اس کی تیز اور عقابی نظریں سیدھی بیڈ کے نچلے حصے میں باہر نکلے ہوئے ایک گلابی اور رنگین ریشمی آنچل پر پڑی۔ پہلے تو وہ ٹھٹکا، اس کی گھنی بھویں آپس میں ملی۔ اس نے غور سے اس کپڑے کو دیکھا جو واضح طور پر کسی لڑکی کے دوپٹے کا کونا تھا جو جلدی میں بیڈ کے پیچھے پوری طرح چھپ نہیں پایا تھا۔ غزوان کے لبوں پر ایک انتہائی باریک، سرد اور پراسرار مسکراہٹ ابھری۔ اسے سمجھنے میں دیر نہیں لگی تھی کہ بیڈ کے پیچھے کون چھپا ہوا ہے۔ کچھ سوچ کر وہ بھاری قدموں سے چلتا ہوا کمرے کے دروازے کی طرف بڑھا۔ دروازہ کھولا اور پھر اسے اتنے زور سے بند کیا۔ دوسری طرف زانی نے جیسے ہی دروازہ زور سے بند ہونے کی آواز سنی تو اسے لگا غزوان شاید کمرے سے چلا گیا ہے۔ پرسکون سانس خارج کرتے ہوئے وہ رینگتی ہوئی بیڈ کے پیچھے سے باہر نکلی۔ اف، شکر ہے خدا کا بال بال بچ گئی۔ اگر وہ ہٹلر مجھے آج یہاں دیکھ لیتا تو یقیناً میری جان ہی لے لیتا۔ کتنا مغرور اور بدتمیز انسان ہے۔ اب میں توبہ کرتی ہوں، کبھی اس شیر کی کچھار میں قدم نہیں رکھوں گی، چاہے خالہ اماں کتنی ہی۔ اس کی چلتی ہوئی زبان کو آدھے جملے پر ہی بریک لگ گیا تھا۔ جسم کا سارا خون جیسے ایک سیکنڈ میں جم گیا۔
सामने ही कमरे के बंद दरवाजे से टेक लगाए, दोनों हाथ अपने चौड़े सीने पर बांधे गज़फ़ान हैदर खड़ा था। उसका रुख जानीन की तरफ ही था और उसकी गहरी स्याह आंखों में एक अजीब पुरस्रार और तंजिया चमक थी। वो कमरे से बाहर गया ही नहीं था, बल्कि उसने सिर्फ दरवाज़ा ज़ोर से बंद करने का ड्रामा किया था ताकि चोर अपनी बिल से बाहर आ जाए। जानीन का गला खुश्क हो गया। वो साकित खड़ी उसे देख रही थी, जैसे उसके सामने कोई इंसान नहीं बल्कि सचमुच का शेर खड़ा हो। तो तुम फरमा रही थी कि मैं हिटलर हूं? गज़फ़ान ने अपने भारी और सहर अंगेज लहजे में कहा। उसकी आवाज़ में एक धीमा सा ठहराव था जो ज़्यादा खौफनाक लग रहा था। वो आहिस्ता आहिस्ता अपने कदम बढ़ाता हुआ जानीन के करीब आने लगा। जानीन 2 कदम पीछे हटी, यहाँ तक कि उसकी कमर बेड के लकड़ी के किनारे से जा टकराई। अब पीछे जाने का कोई रास्ता नहीं बचा था। मौका तो बहुत ही अच्छा दिया है तुमने, अपनी जान मेरे हवाले करने का। अब बताओ, इस हिटलर के कमरे में घुसने की सज़ा क्या होनी चाहिए? गज़फ़ान के लबों पर मायनी खेज मुस्कुराहट थी, जिसने जानीन के पूरे वजूद को कपकपाने पर मजबूर कर दिया था। वो 10 साल की थी जब एक हादसे में अम्मा अब्बा की वफ़ात के बाद खाला उसे अपने साथ कराची अपने घर ले आई थी, क्योंकि ददयाल में कोई उसकी जिम्मेदारी कबूल करने को तैयार नहीं था। ऐसे में खाला ने इसकी जिम्मेदारी उठा ली थी। खाला बेवा थी और उनका एक ही बेटा था, गज़फ़ान, जो उस वक्त 17 साल का था और बेहद संजीदा, खामोश मिजाज और अपने काम से काम रखने वाला लड़का था। शायद ये मैच्योरिटी वक्त से पहले उसमें आने की वजह बाप की मौत ही थी। जानीन की आमद पर उसने किसी किस्म के रद्द-ए-अमल का इजहार नहीं किया। जानीन शरारती और शोख मिजाज की थी। शुरू में भैया भैया कहकर गज़फ़ान से फ्री होने का लाड करने की कोशिश करती थी, मगर फिर उसका सर्द और रोब वाला मिजाज देखकर पीछे हट गई। और फिर वक्त गुजरने के साथ साथ वो खुद ही उसके रोब के ज़ेरे असर डरने लगी। हालांकि गज़फ़ान ने कभी उसे मारा नहीं था, अलबत्ता कभी सख्त या डांटने वाले अंदाज में मुखातिब ज़रूर होता था। उसकी नज़र जानीन की तरफ जब भी उठती थी तो सर्द महरी लिए ही होती थी, जिसे देखकर जानीन का अपने आप ही खून खुश्क हो जाता था। इसलिए गज़फ़ान हैदर की मौजूदगी में ही वो घर में सुकून से रहती थी। खाला अम्मा से लाड और फरमाइश करती थी। वक्त गुजर गया था। 10 साल की जानीन अब मैट्रिक में पहुंचकर खूबसूरत दोशीज़ा का रूप धार चुकी थी। गज़फ़ान हैदर भी अब यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था। पढ़ाई के साथ साथ वो पार्ट टाइम जॉब भी करता था। खालू की पेंशन और दुकानों के किराए से घर चल रहा था। अपने पढ़ाई के अखराजात गज़फ़ान खुद ही उठाता था। मैट्रिक के इम्तहान जब करीब आए तो जानीन को 1-2 सब्जेक्ट में ट्यूशन की ज़रूरत महसूस हुई। खाला से एकेडमी ज्वाइन करने का पूछा तो उन्होंने कहा कि वो गज़फ़ान से कहेंगी, वो इसे पढ़ा देगा। जानीन को पक्का यकीन था कि वो टाइम ना होने का बहाना करके इनकार कर देगा, क्योंकि उसे ये बात अब समझ आ चुकी थी कि गज़फ़ान हैदर उसे पसंद नहीं करता। शायद इसी वजह से कि वो उसके घर में रहती थी, उसकी माँ का प्यार बांटती थी, क्योंकि खाला ने इतने लाड प्यार से इसे पाला था कि अब भी कभी कभार खाने की टेबल पर गज़फ़ान के सामने उसे अपने हाथों से नवाले खिलाती थी। लाड के इस मुजाहरे पर कई बार उसे गज़फ़ान हैदर की पेशानी पर शिकने भी महसूस होती थी। फिर रात खाने पर खाला ने जब उससे ट्यूशन की बात की तो तवक्को के मुताबिक उसने इनकार ही कर दिया। अगले दिन खाला अम्मा ने उसकी एकेडमी में ट्यूशन लगवा दी। उसकी क्लास फेलोज़ भी वहीं पढ़ती थी, सो वो भी जाने लगी। मगर गज़फ़ान को जब पता चला तो उसने न जाने खाला अम्मा से क्या कहा कि खाला अम्मा ने उसे एकेडमी जाने से मना कर दिया और कहा, रात को गज़फ़ान तुम्हें खुद पढ़ा दिया करेगा। जानीन हैरान रह गई थी। फिर रात एकेडमी से वापस आकर खाना खाने के बाद उसने जानीन से किताबें लाने को कहा। अपने कमरे में पढ़ाने के बजाय वो वहीं लाउंज में बैठ गया था। जानीन किताबें लेकर उसके पास आ बैठी थी। वहाँ बैठो और ये बुक्स यहाँ टेबल पर रखो, उसने बेहद संजीदा और सपाट लहजे में उसे सामने वाले सोफे पर बैठने का कहा तो उसने खामोशी से इसकी हिदायत पर अमल किया। किस सब्जेक्ट की समझ नहीं आ रही? उसकी बुक्स का जायज़ा लेते हुए इसने पूछा। जानीन ने उसके सामने इंग्लिश की समरी खोलकर रख दी।
तो वो समझाने लगा। जो समरी वो 2 दिन से समझने की कोशिश कर रही थी वो गज़फ़ान ने 5 मिनट में क्लियर करा दी थी। इसी तरह बाकी सब्जेक्ट में भी जो जो क्वेश्चन इसे मुश्किल लग रहे थे वो गज़फ़ान ने उसे समझा दिए थे। आधा घंटा उसे पढ़ाने के बाद वो अपने कमरे में चला गया। फिर इम्तहानों तक वो उसे पढ़ाता रहा और जब रिज़ल्ट आया तो उसने स्कूल में फ़र्स्ट पोजीशन ली थी। खाला ने इस खुशी में एक छोटी सी पार्टी अरेंज की थी जिसमें कुछ जानने वालों और मोहल्ले वालों को भी इनवाइट किया गया था। जानीन ने अपनी स्कूल फ्रेंड्स को भी बुलाया था। इस पार्टी में अगर कोई शामिल नहीं था तो वो गज़फ़ान हैदर था। जानीन को ना चाहते हुए भी इस बात का दुख हुआ था। रात को जब वो घर आया तो खाला ने पार्टी में ना आने पर नाराज़गी का इजहार किया, जिस पर वो बेहद संजीदा लहजे में कहने लगा, अम्मा, मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैंने अपनी एकेडमी स्टार्ट की है और इस सिलसिले में बहुत मसरूफ़ होता हूँ, इसलिए नहीं आ पाऊँगा। जानीन भी पास ही बैठी थी। वो उसकी ना आने की मजबूरी समझ सकती थी, मगर खाली मुबारकबाद देने में क्या मसला था जो उसने वो भी देने की जहमत नहीं की थी। हालांकि इम्तहान की तैयारी में मदद भी खुद ही की थी। इसके इस रूखे से सर्द रवैये पर जानीन के दिल को बहुत ठेस पहुंची थी। कॉलेज में दाखिले का वक्त आया। खाला अम्मा ने गज़फ़ान से कहा तो उसने मसरूफियात का बहाना बनाकर मना कर दिया। फिर खाला अम्मा खुद ही इसके साथ गई और इसका एडमिशन करवा दिया। वो कॉलेज जाने लगी। कुछ दिन नए माहौल में एडजस्ट होने में लग गए। फिर आहिस्ता आहिस्ता सहेलियां भी बनने लगी। जो वक्त गुजरा 5 सहेलियों पर मुश्तमिल उनका एक ग्रुप बन गया था जिसकी हेड जानीन ही थी। कॉलेज के बाद भी सब आपस में राब्ते में रहती थी। खाला अम्मा उसे सहेलियों के घर ज़्यादा आने जाने की इजाज़त नहीं देती थी, इसीलिए ज़्यादातर वही आया करती थी। उन सबको ये तो मालूम था कि खाला के अलावा उसकी खाला का एक बेटा भी है, मगर उन्होंने कभी गज़फ़ान को देखा नहीं था। वो जब भी घर आती तो वो घर पर मौजूद नहीं होता था। उस रोज़ वो आई तो बाई चांस वो घर पर था। वो सब लाउंज में बैठी खाला अम्मा के बनाए गए कबाब समोसों से इंसाफ करती गपशप लगा रही थी कि उसी वक्त निक सिक सा तैयार पेंट शर्ट में मलबूस खुशबुएं बिखेरता गज़फ़ान हैदर वहाँ से गुजरा तो सबकी नज़रें उस पर टिक गई और ज़बानों को ब्रेक लग गई थी। वो किसी पर भी एक नज़र डाले बिना बेनियाजी से वहाँ से गुजर गया। ओ माई गॉड जानीन, ये हैंडसम लड़का कौन था? उसके बाहर जाते ही सब लड़कियों ने एक ज़बान होकर सस्पेंस और जोश से पूछा, यही तो है गज़फ़ान भाई। जानीन ने थोड़ा झेमते हुए धीबे लहजे में जवाब दिया। वो सब एक दूसरे को देखी, फिर मायने खेज निगाहों से जानीन को घूरने लगी। जानीन की बच्ची, तुम कितनी पागल हो। वो इतना हैंडसम, डैशिंग और हीरो मटीरियल है और तुम उसे भाई कहती हो। खुदा के लिए उसे भाई मत कहो, उसे अपना हीरो बनाओ। हीरो, एक ही घर में रहते हो तुम दोनों, कोई रोमांस चलाओ यार। आयशा ने डपटने वाले अंदाज में कहते आखिर में मशवरा दिया। फिर वो सब बारी बारी इस तरह के कमेंट पास करके जानीन की ब्रेन वॉशिंग करने लगी, जिस पर पहले तो जानीन बुरी तरह झेम कर चेहरे पर हया की सुर्खी लिए उन्हें डांटती रही कि तुम सब पागल हो गई हो, वो बहुत गुस्से वाले हैं। मगर आहिस्ता आहिस्ता उनकी बातों में आती गई और उसका मासूम जहन पहली बार गज़फ़ान हैदर के बारे में किसी दूसरी तरह सोचने लगा था कि क्या वाकई गज़फ़ान हैदर जैसा हैंडसम शख्स इसकी लाइफ में आ सकता है। फिर उन्हीं सहेलियों की पढ़ाई गई पट्टियों और रोमानवी बातों का नतीजा था कि जानीन गज़फ़ान हैदर की शदीद सर्द मिजाजी और खौफ के बावजूद अब लाशऊरी तौर पर उसकी तरफ माइल होने लगी थी। अब जब भी वो घर में होता वो बहाने बहाने से उसके गिर्द मंडलाने की कोशिश करती, मगर गज़फ़ान का अंदाज हमेशा की तरह उसकी तरफ से मुकम्मल तौर पर लापरवाह, सर्द और सिर्फ अपने कामों में मगन रहने वाला होता था, जैसे उसे जानीन के होने या ना होने से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। उस रोज़ संडे था तो वो भी घर पर था। संडे को वो ज़रा देर से ही उठता था। जानीन सुबह से इंतज़ार कर रही थी उसकी उठने का, ताकि वो उसके लिए उसकी पसंद का नाश्ता बना सके। फिर जब 10 बज गए तो वो मज़ीद इंतज़ार ना कर सकी। उसके लिए अपने हाथों से क्रिस्पी पराठा, हाफ फ्राई अंडा और चाय बनाकर नाश्ता ट्रे में सजाए उसके कमरे में चली आई।
یہ کام وہ پہلے بھی کبھی کبھار کر لیتی تھی جب خالہ اماں کچن میں مصروف ہونے کی وجہ سے اس کے ہاتھ میں ٹرے پکڑا کر کہتی کہ جاؤ غصفان کو دے آؤ، مگر اب صورتحال مختلف تھی۔ دلکش رومانوی خیالات دماغ میں آ چکے تھے۔ پھر جب وہ دھڑکتے دل کے ساتھ ناشتے کی ٹرے لے کر اس کے کمرے میں آئی تو غصفان موجود نہیں تھا۔ زانین نے سوچا شاید وہ نیچے لاؤنج کی طرف گیا ہوگا۔ وہ آگے بڑھی اور ٹرے کو بیڈ کے پاس رکھی سائڈ ٹیبل پر رکھنے لگی تھی کہ اسی لمحے اٹیچ واش روم کا دروازہ کھلا اور غصفان نمودار ہوا۔ اس پر نظر پڑتے ہی زانین کا چہرہ سرخ ہو گیا کیونکہ وہ شرٹ لیس صرف جینز میں ملبوس تھا۔ چوڑا کثرتی وجود نمایاں تھا۔ گیلے بالوں سے پانی کی ٹپکتی بوندیں بتا رہی تھی کہ وہ ابھی ابھی شاور لے کر نکلا تھا۔ زانین اس کے اس مردانہ اور پرکشش سراپے پر ایک نظر ڈال کر حیا سے فوراً نظریں جھکا گئی اور سینے میں دھک دھک کرتے دل کو سنبھالنے کی کوشش کرنے لگی۔ غصفان جو اپنی ہی دھن میں اندر داخل ہوا تھا، مگر جیسے ہی نظر اپنے کمرے کے بیچوں بیچ کھڑی زانین پر پڑی تو وہ پہلے تو ایک سیکنڈ کے لیے چونکا، پھر اگلے ہی پل اس کی کشادہ پیشانی پر غصے اور ناگواری کے گہرے بل پڑ گئے۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اتنی تمیز نہیں ہے کہ کسی کے کمرے میں ایسے بنا نوک کیے منہ اٹھا کر نہیں گھستے، نوک کر کے آتے ہیں۔ وہ غصے سے غرایا تھا۔ زانین جو شرم سے سرخ پڑتی خوشگوار اور رومانوی خیالوں میں گھری کھڑی تھی، اس کی اس اچانک اور سخت کڑک دار آواز پر یکدم گھبرا گئی تھی۔ وہ خالہ اماں نے ناشتہ دے کر بھیجا تھا آپ کے لیے، اس نے ہکلاتے ہوئے اپنی صفائی پیش کرنی چاہی۔ تو اگر اماں نے بھیجا تھا تو کیا تمہارے ہاتھ ٹوٹے ہوئے تھے؟ تم دروازہ نوک نہیں کر سکتی تھی؟ وہ بھڑک کر بولا تھا۔ مجھے لگا آپ کمرے میں نہیں ہیں، نیچے گئے ہیں، وہ منمنا کر بولی۔ آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے تھے۔ گیٹ لاسٹ فرام مائی روم، اگلے ہی لمحے وہ انتہائی سرد لہجے میں بولا۔ زانین تیزی سے روتی ہوئی کمرے سے نکلی۔ زانین، کیا ہوا بیٹا؟ تم رو کیوں رہی ہو؟ لاؤنج میں بیٹھی خالہ اماں نے اسے روتے ہوئے دیکھ کر پریشان لہجے میں پوچھا۔ خالہ اماں کے پوچھنے کی دیر تھی کہ وہ ان کے گلے لگ کر بھل بھل رونے لگی۔ خالہ اماں بری طرح پریشان ہو گئی۔ کیا ہوا زانین؟ بتاؤ مجھے۔ پھر خالہ اماں کے بار بار اصرار پر اسے غصفان حیدر کی اس سخت ڈانٹ کے بارے میں بتانا ہی پڑا۔ خالہ اماں غصے میں آ گئی اور اسی وقت غصفان کی کلاس لینے اس کے کمرے کی طرف چلی گئی۔ اس نے روکنے کی کوشش کی مگر وہ رکی نہیں۔ کچھ دیر بعد زانین نے غصفان حیدر کو کمرے سے باہر آتے دیکھا۔ اس کا چہرہ سرخ تھا، نہ جانے غصے یا پھر ضبط کی وجہ سے۔ ایک خونخوار نگاہ اس نے لاؤنج میں بیٹھی زانین پر ڈالی تھی اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ پیچھے خالہ اماں بھی کمرے سے باہر آئیں۔ اچھی طرح خبر لی ہے میں نے غصفی کی کہ میری بچی کو کیوں ڈانٹا، وہ اونچی آواز میں بولتی زانین کو بتا رہی تھی، جبکہ زانین پشیمانی کا شکار ہو گئی تھی کہ کاش نہ بتاتی۔ پھر رات تک وہ یوں ہی پریشان اور پشیمان سی گھومتی رہی۔ نگاہوں کے سامنے بار بار اس کا غصے سے سرخ چہرہ آ رہا تھا۔ رات کو کھانے پر بھی وہ نہیں آیا تھا۔ خالہ اماں کے چہرے پر بھی پریشانی تھی کیونکہ اس کا نمبر بھی بن جا رہا تھا۔ پھر زانین تو سو گئی، وہ نہ جانے کس ٹائم آیا۔ صبح زانین نے اسے ناشتے کی ٹیبل پر دیکھا۔ چہرے کے تاثرات معمول کی طرح تھے۔ اپنی مخصوص سنجیدگی اور خاموشی کے ساتھ وہ ناشتہ کر رہا تھا۔ زانین کی طرف اس نے نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا تھا۔ زانین بھی ایک شرمندہ چور نگاہ اس پر ڈالتی خاموشی سے ناشتہ کرنے لگی تھی۔ پھر اس واقعے کے کئی دنوں تک اس کی غصفان سے بالکل بھی بات نہ ہو سکی۔ بات تو پہلے بھی نہیں ہوتی تھی مگر گھر کے عام فرد کی طرح کسی نہ کسی کام کی وجہ سے چند جملوں کا تبادلہ ہو جاتا تھا۔ کبھی اماں نظر نہ آ رہی ہوتی تو وہ ان کا پوچھ لیتا، کبھی زانین اس سے چائے کھانے کا پوچھ لیتی۔ اس سے زیادہ کبھی ان کے درمیان بات نہیں ہوئی تھی۔ اس کے روب اور سنجیدگی کی ہی زانین پر ایسی دہشت تھی کہ بولنے کی ہمت نہیں کر پاتی تھی، مگر جب سے خیال بدلے تھے تب سے وہ کسی نہ کسی کام کے بہانے اس سے مخاطب ہونے کی کوشش کرتی رہتی تھی، لیکن اس دن کے واقعے کی وجہ سے پھر وہ چاہ کر بھی ہمت نہ کر پائی تھی۔ رمضان کا مہینہ آیا تو ہمیشہ کی طرح خالہ اماں
اور غصفان تو باقاعدگی سے روزے رکھتے تھے، مگر زانین بھوک کی کچی ہونے کی وجہ سے کم ہی رکھتی تھی۔ مگر اس بار بھی وہ خالہ اور غصفان کی دیکھا دیکھی باقاعدگی سے رکھ رہی تھی۔ پھر آہستہ آہستہ روزے گزرتے گئے اور چاند رات آ گئی۔ زانین کو مہندی لگوانے اور چوڑیاں لینے جانا تھا، مگر خالہ اماں کی طبیعت خراب تھی، اسی لیے وہ اس کے ساتھ نہیں جا سکتی تھی، اور شام کے وقت اسے اکیلا بازار بھیجنے کو بھی تیار نہیں تھی۔ غصفان جو افطاری کے بعد سے اپنے دوستوں کے ساتھ گیا ہوا تھا، خلاف توقع جلدی گھر آ گیا تو خالہ اماں نے اسے کہا کہ وہ زانین کو بازار لے جائے، جس پر پہلے تو اس نے انکار کر دیا، مگر پھر خالہ اماں کے اصرار پر بادل نخواستہ مان تو گیا، مگر ساتھ ہی زانین سے کہا 2 منٹ میں تیار ہو کر آؤ، اگر لیٹ کیا تو میں نہیں لے کر جاؤں گا۔ زانین نے جلدی جلدی کپڑے چینج کیے، پنک کاٹن لان کی کرتی اور ٹراؤزر پر جب شیفون کا خوبصورت سا دوپٹہ اوڑھے وہ غصفان کے سامنے آئی تو اس کی کشادہ پیشانی پر بل پڑ گئے۔ اس باریک دوپٹے میں بازار جاؤ گی تم؟ جاؤ جا کر چادر لے کر آؤ، وہ ناگوار لہجے میں کہہ رہا تھا۔ زانین کا منہ لٹک گیا۔ میرے پاس چادر نہیں ہے۔ اس نے چادر اوڑھنے کے جھنجھٹ سے بچنا چاہا۔ تو اماں کی لے آؤ۔ وہ غرایا تو وہ مرے مرے قدموں سے اندر گئی اور تھوڑی دیر بعد خالہ اماں کی ایک بلیک چادر اوڑھے باہر آئی۔ غصفان نے ایک اچپٹی ہوئی سرد نگاہ اس پر ڈال کر بائک سٹارٹ کی۔ زانین سنبھل کر پیچھے آ بیٹھی۔ پیچھے کس کو؟ اسے چپک کر بیٹھتا دیکھ کر وہ جھنجھلایا تو زانین شرمندہ ہوتی تھوڑا پیچھے ہو گئی، مگر اس کے کندھے پر سے ہاتھ نہ ہٹایا۔ تھوڑی دیر بعد بائک ہوا سے باتیں کر رہی تھی۔ وہ شاید خراب موڈ کی وجہ سے بائک چلانے کے بجائے اڑا رہا تھا۔ زانین کا دل مسلسل لرز رہا تھا۔ وہ اسے اسپیڈ کم کرنے کا کہنا چاہتی تھی، مگر ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ جوں جوں بائک آسمان سے باتیں کرتی جا رہی تھی، زانین کا دل اچھل اچھل کر حلق میں آ رہا تھا۔ دوپٹہ، چادر دونوں سر سے کب کی پھسل چکی تھی، جنہیں سنبھالنے کی کوشش میں وہ ہلکان ہوتی جا رہی تھی۔ کیچر میں جکڑے بال بھی آزاد ہو کر ہوا میں اڑ رہے تھے۔ پھر اچانک جمپ آیا اور بائک کو جھٹکا لگا۔ وہ جو پہلے ہی بمشکل خود کو سنبھالے بائک پر ٹکی ہوئی تھی، توازن برقرار نہ رکھ سکی۔ حلق سے زوردار چیخ برآمد ہوئی۔ لہرا کر بائک سے گرتے ہوئے خود کو بچانے کے لیے اس نے غصفان کو زور سے پکڑنا چاہا، جس کے نتیجے میں وہ بھی توازن کھو بیٹھا۔ بائک لہراتی ہوئی روڈ سے اتر کر نیچے کچی زمین پر گھسیٹتی چلی گئی۔ زانین پہلے ہی گر چکی تھی، مگر جتنی تیزی سے وہ گری تھی، چوٹوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اتنی ہی تیزی سے وہ اٹھ کھڑی بھی ہوئی اور گھبرائی ہوئی نگاہوں سے غصفان حیدر کی طرف دیکھنے لگی، جو بائک سمیت سڑک سے نیچے گرا ہوا اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ زانین تیزی سے اس کی طرف بڑھی، تب تک وہ کھڑا ہو چکا تھا۔ زانین نے دیکھا اس کے ماتھے کے دائیں طرف سے خون بہہ رہا تھا۔ وہ آگے بڑھا اور ایک زوردار تھپڑ زانین کے چہرے پر دے مارا۔ وہ گال پر ہاتھ رکھے پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ تم اسٹوپڈ لڑکی، کیا حرکت تھی یہ؟ کیوں پکڑا مجھے؟ وہ بری طرح سے اس پر دھاڑا تھا۔ زانین تھر تھر کانپنے لگی تھی، آنکھیں لبالب آنسوؤں سے بھر گئی تھیں۔ چند پل اسے خون خوار نگاہوں سے گھورنے کے بعد اس نے روڈ پر گزرتا ایک رکشہ روکا اور زانین کو آگ برساتی نگاہوں سے اس میں بیٹھنے کا اشارہ کرتے ڈرائیور کو ایڈریس بتا کر کرایہ دینے لگا۔ وہ آنسو پہنچتے ہوئے رکشے میں آ بیٹھی۔ رکشے والے نے اسے گھر کے دروازے پر اتار دیا۔ خالہ اماں کے سوالوں کے جواب سوچتے ہوئے وہ اندر آئی، مگر انہیں نماز میں مصروف دیکھ کر شکر کرتی کمرے میں چلی آئی تھی۔ شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر جلتے ہوئے گال پر ہاتھ رکھا جو ہلکا ہلکا سرخ ہو رہا تھا۔ آنکھیں ایک بار پھر سے برسنے لگی تھی۔ دوسرے دن عید تھی۔ وہ بجھے دل کے ساتھ تیار ہوئی تھی۔ مہندی اور نئی چوڑیاں نہ لینے کی وجہ اس نے خالہ اماں کو بازار میں رش بتایا تھا۔ نہ جانے غصفان نے اپنے ماتھے پر لگی چوٹ کی کیا وجہ بتائی تھی، وہ نہیں جانتی تھی۔ تاہم وہ اس سے سارا دن منہ چھپائے رہی۔ خالہ اماں کی اچانک طبیعت خراب ہو گئی تھی۔ غصفان انہیں باقاعدگی سے ڈاکٹر کے پاس چیک اپ کے لیے لے جا رہا تھا۔ ڈاکٹر نے میڈیسنز کے ساتھ پرہیز بھی بتایا تھا اور اب وہ مکمل ریسٹ پر تھی۔
گھر کے کام کی ذمہ داری مکمل طور پر زانین پر آ گئی تھی۔ اس نے کچھ دنوں کے لیے کالج سے چھٹیاں لے لی تھی۔ اتنے دنوں بعد اب غصفان حیدر سے بھی اس کی تھوڑی بہت بات چیت ہونے لگی تھی، جو مکمل طور پر خالہ اماں کے حوالے سے ہوتی تھی۔ وہ اسے ان کی دوائیوں اور پرہیزی کھانوں کے بارے میں ہدایات دیتا تھا۔ اس دن وہ خالہ کے لیے پرہیزی کھانا بنا کر ان کے کمرے میں لے جا رہی تھی، جب اندر سے آتی غصفان کی جھنجھلائی آواز سن کر دروازے پر ہی رک گئی۔ اماں، آپ سمجھتی کیوں نہیں؟ میرا فوکس ابھی صرف اور صرف اپنے کیریئر پر ہے، اور کیریئر بنانے میں مجھے کم سے کم 5-6 سال لگیں گے۔ میں اتنی جلدی شادی کے جھنجٹ میں نہیں پڑنا چاہتا۔ زانین کے کان کھڑے ہو گئے۔ غصفان، میری سانسوں کا کوئی بھروسہ نہیں ہے بیٹا۔ میں اپنی زندگی میں ہی زانین کو اپنے گھر کا ہوتا دیکھنا چاہتی ہوں، اسے مضبوط ہاتھوں میں سونپنا چاہتی ہوں۔ اماں کی نکاہت بھری آواز سنائی دی تھی۔ زانین کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ تو آپ کر دیں اس کی شادی کسی سے، میں نے کب اعتراض کیا ہے؟ وہ بیزار لہجے میں کہہ رہا تھا۔ زانین کا دل ڈوب کر ابھرا۔ کسی اور سے اس کی شادی کی تو مرتے دم تک میرا دل اس کے لیے پریشان رہے گا کہ نہ جانے آگے کی زندگی اس کی کیسی ہوگی۔ میرا دل کسی غیر پر بھروسہ کرنے کو تیار نہیں، جبکہ تم تو میرے اپنے بیٹے ہو۔ تم اس کی ذمہ داری لوگے تو سکون سے مروں گی۔ مت کرو ایسا غصفان، کر لو زانین سے نکاح۔ اماں کی لجاہٹ بھری منت کرتی آواز پر زانین کا دل چاہا کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اندر جا کر خالہ اماں کے منہ پر ہاتھ رکھ کر کہہ دے کہ اس مغرور شخص سے اس کے لیے بھیک نہ مانگے۔ سوری اماں، میں ایسا نہیں کر سکتا، وہ صاف انکار کرتے ہوئے بولا۔ زانین کے دل پر گھونسا پڑا۔ اس میں مزید کچھ سننے کی سکت نہیں رہی تھی۔ وہ مرے مرے قدموں سے پلٹی اور کچن میں آ گئی۔ ٹرے سلیب پر رکھ کر وہ وہیں پڑی کرسی پر بیٹھ گئی۔ آنکھوں سے ٹپا ٹپ آنسو گرنے لگے۔ غصفان حیدر کا اس کی ذات کی نفی کرنا اسے شدید تکلیف پہنچا رہا تھا۔ کافی دیر وہ وہیں بیٹھی آنسو بہاتی رہی۔ پھر خالہ اماں کے کھانے کا خیال آیا تو آنسو پونچھ کر خود کو نارمل ظاہر کرتی وہ کھانا لے کر کمرے میں آئی تو خالہ اماں چھت کو تکتی کسی گہری سوچ میں گم تھی۔ چہرہ بجھا بجھا سا لگ رہا تھا۔ خالہ اماں، کھانا کھا لے، زانین نے انہیں متوجہ کیا۔ مجھے بھوک نہیں ہے بیٹا، خالہ اماں نے انکار کر دیا۔ پھر زانین کے بار بار کہنے پر بھی وہ کھانا کھانے اور دوائی لینے پر راضی نہ ہوئی۔ دوپہر سے شام اور پھر رات ہو گئی، مگر خالہ اماں نے کچھ نہ کھایا۔ کھایا تو تب سے زانین نے بھی کچھ نہیں تھا جب سے اپنی ذات کا ٹھکرایا جانا سنا تھا۔ آنکھوں سے خاموش آنسو رک نہیں رہے تھے۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب اس کی آنکھ کھلی تو دیکھا خالہ اماں کی طبیعت بگڑ رہی تھی، ان کا سانس اکھڑ رہا تھا۔ زانین بری طرح گھبرا گئی۔ اسی وقت ننگے سر ننگے پاؤں بھاگ کر غصفان کے کمرے کے دروازے پر پہنچی اور زور زور سے دروازہ بجایا۔ غصفان شاید پہلے سے ہی جاگ رہا تھا، فوراً سے دروازہ کھولا۔ بری طرح روئی گھبرائی زانین کی پوری بات سنے بغیر فک ہوتے چہرے کے ساتھ بھاگتا ہوا وہ اماں کے کمرے میں پہنچا۔ اماں کو سنبھالنے کے ساتھ ساتھ کسی دوست کو فون کر کے ایمرجنسی میں بلایا اور اس کی گاڑی میں اماں کو ڈال کر اسپتال لے گیا۔ زانین بھی ساتھ تھی۔ ڈاکٹرز نے ہارٹ اٹیک بتایا تھا۔ زانین کا رو رو کر برا حال تھا۔ پریشان تو غصفان بھی تھا، مگر خود کو سنبھالے ہوئے تھا۔ کچھ دن ہاسپٹل رہ کر خالہ اماں واپس آ گئی، مگر زانین نے دیکھا کہ وہ بہت خاموش سی تھی، غصفان سے بات نہیں کر رہی تھی۔ لیکن دوسرے دن جب وہ صبح اٹھی تو دیکھا خالہ اماں خوش لگ رہی تھی۔ پھر اسی شام اسے معلوم ہوا کہ رات کو اس کا غصفان کے ساتھ نکاح ہے۔ وہ عجیب سی کیفیت کا شکار ہو گئی۔ اسے اپنا آپ غصفان حیدر پر زبردستی تھوپا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ نکاح میں محلے والے اور کچھ خالہ اماں کے جاننے والے ہی شریک ہوئے تھے۔ نکاح کے بعد اس نے غصفان حیدر کا چہرہ دیکھا، بالکل سرد و سپاٹ تھا۔ یقیناً خالہ اماں کی وجہ سے وہ بہت ہی مجبوری میں راضی ہوا تھا۔ زانین کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اب وہ کیسے اس کا سامنا کرے گی، کس طرح اس کی آنکھوں میں اپنے لیے بیزاری ناگواریت برداشت کرے گی۔
कुछ दिन तो वो उसका सामना होने से बचती रही, मगर एक ही घर में रहते हुए आखिर कब तक छुपाया जा सकता था। नाश्ते की टेबल पर खाला अम्मा के कहने पर उसे गस्वान को बुलाने जाना ही पड़ा, मगर वो उसे अपने कमरे में देखकर भड़क गया था। तुम ऐसी मुसीबत, ऐसी बला हो जिसे मेरे सर पर थोपा गया है, सिर्फ अम्मा की वजह से। ये निकाह का कड़वा घूंट भरा है मैंने। आइंदा मेरी इजाज़त के बगैर तुम तो क्या, तुम्हारा साया भी मेरे कमरे में ना आए, वरना फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उसके लहजे में सिर्फ नफरत ही नफरत थी। जानीन सुन खड़ी सुनती रही और अपनी नफरत का वो इजहार करता रहा। बड़ी मुश्किलों से वो अपने कदमों पर चलकर अपने कमरे में आई थी और बेड पर गिरकर फूट फूट कर रोने लगी थी। दिन यूं ही गुजर रहे थे। उस रोज के बाद गस्वान हैदर के कमरे में जाना तो दूर, उससे मुखातिब होने की भी इसने गलती नहीं की थी। अगरचे खाला अम्मा की बहुत कोशिश होती थी कि वो दोनों एक दूसरे की तरफ माइल हो जाएं, मगर गस्वान के रवैये की वजह से जानीन भी कोशिश करती थी कि उससे सामना ना हो। उन्हीं दिनों गस्वान हैदर को यूके की किसी कंपनी में जॉब मिल गई। जब सारा प्रोसेस मुकम्मल हो गया तब जाकर उसने खाला अम्मा को बताया तो वो सख्त परेशान हो गई थी। पहले तो वो इस बात पर राजी ही नहीं थी कि वो मुल्क से बाहर जाए, मगर गस्वान ने जब दलीलें देकर उन्हें कायल कर लिया तो उन्हें मानना ही पड़ा। मगर साथ ही वो ये चाहती थी कि गस्वान जाने से पहले जानीन की रुखसती करवा ले, क्योंकि 2 साल बाद ही उसने आना था। मैं चाहती हूँ अपनी आंखों से तुम दोनों की औलाद देख लूँ, इसलिए तुम्हारे जाने से पहले छोटी सी तुम दोनों की वलीमे की तकरीब करना चाहती हूँ। खाला अम्मा ने यह बात खाने की टेबल पर गस्वान से कही थी। जानीन भी वहाँ मौजूद थी। उसका चेहरा खाला अम्मा की औलाद वाली बात पर सुर्ख हो गया था। गस्वान हैदर के क्या तासुरात थे वो देखने की हिम्मत ना कर पाई और टेबल से उठ गई थी। उसे यकीन था कि वो रुखसती के लिए कभी नहीं मानेगा, और फिर ऐसा ही हुआ। दूसरे दिन खाला अम्मा का बुझा हुआ उदास चेहरा बता रहा था कि गस्वान ने इनकार कर दिया था। फिर 2 दिन बाद वो चला गया। जाते वक्त भी उसने जानीन को खुदाफिज कहना गवारा नहीं किया था। जानीन उसे अपने कमरे की खिड़की से जाता हुआ देखती रही थी। गस्वान के जाने के बाद घर और खाला अम्मा की जिम्मेदारी जानीन के कंधों पर आ पड़ी। जिम्मेदारी आ जाने से मैच्योरिटी खुद भी आ गई थी। गस्वान हर दूसरे दिन खाला अम्मा को फ़ोन करता था, मगर जानीन से बात करना तो दूर, कभी उसने पूछा तक नहीं था। अगर खाला अम्मा खुद जिक्र करती तो वो खामोशी से सुनता रहता। जानीन ने भी कभी खुद कॉल रिसीव नहीं की। जब भी फ़ोन आता वो भी खामोशी से खाला अम्मा को पकड़ा देती और उनका गस्वान से एक ही सवाल होता कि कब आओगे। फिर 2 साल का अरसा पलक झपकते में गुजर गया और एक दिन वो अचानक वापस आ गया। खाला अम्मा खुशी से रो पड़ी थी। वो उन्हें गले से लगाए उनके हाथ चूम रहा था। जानीन ने खाला अम्मा की वजह से ना चाहते हुए हल्की सी आवाज़ में सलाम किया और फिर जवाब सुने बिना पलटकर तेज़ी से कमरे से बाहर निकल गई। फिर दूसरे दिन ही खाला ने रुखसती की बात छेड़ दी। गस्वान तो खामोश रहा था, मगर जानीन ने ज़हनी तौर पर तैयार ना होने का बहाना करके इनकार कर दिया। खाला अम्मा खामोश हो गई थी क्योंकि गस्वान की ज़्यादतियों का उन्हें पता था। वो जानीन पर ज़बरदस्ती नहीं करना चाहती थी। उनकी ख्वाहिश थी कि वो अपनी मर्ज़ी से रुखसती के लिए हाँ कर दे। दूसरी तरफ जानीन रुखसती वाली बात पर गस्वान की खामोशी पर हैरान हुई थी। हालांकि उसका ख्याल था पिछली बार की तरह अब भी वो फ़ौरन इनकार कर देगा। शायद वो खाला अम्मा को हर्ट नहीं करना चाहता होगा, इसलिए चाहने के बावजूद भी इनकार नहीं कर सका होगा। मगर फिर जानीन के इनकार पर उसकी मुराद बराई होगी और मुसीबत टलने पर दिल में ज़रूर खुश हुआ होगा। वो उसकी खामोशी का यही मतलब ले रही थी। दूसरी तरफ खाला अम्मा दोनों को फिर से एक दूसरे की तरफ माइल करने के लिए बहाने से गस्वान के काम जानीन से करवाती, जो ना चाहते हुए भी जानीन को करने पड़ते थे। उस रोज़ भी उन्होंने गस्वान के कमरे में कपड़े रखने भेजा। जब वो ऊपर आ गई थी, जानीन घबरा गई थी क्योंकि उसे गस्वान की पुरानी वार्निंग याद थी। इसीलिए वो बेड के पीछे छुपी बैठी उसके कमरे से जाने की दुआ कर रही थी। जब दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ आई तो उसे लगा शायद वो कमरे से चला गया है, इसलिए शुक्र पड़ती बेड के पीछे से निकली। मगर दरवाजे के साथ टेक लगाए खड़े
غصفان حیدر کو دیکھ کر چلتی زبان کو بریک لگا تھا۔ وہ آنکھوں میں معنی خیز چمک لیے آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ رخصتی سے تو تم انکار کر چکی ہو، تو اب میرے کمرے میں کیا کر رہی ہو؟ وہ اس کی دائیں بائیں دیوار پر ہاتھ رکھے معنی خیز مسکراہٹ سے دیکھتا کہہ رہا تھا، میں خود نہیں آئی، مجھے خالہ اماں نے بھیجا ہے۔ وہ اس کی آنکھوں کی پراسرار چمک اور اپنے گرد قائم حصار پر بری طرح گھبرا گئی تھی۔ چلو جیسے بھی آئی ہو، اب یہاں سے باہر تم میری مرضی کے بغیر نہیں جا سکتی، وہ پراسرار لہجے میں کہہ کر اس کی طرف جھکتا اس کی دھڑکنیں بڑھا گیا تھا۔ اس کا چہرہ زانین کے چہرے کے اتنا قریب تھا کہ وہ بخوبی اس کی گرم سانسوں کی تپش اپنے چہرے پر محسوس کر سکتی تھی۔ حواس باختہ ہوتے اس نے غصفان حیدر کا حصار توڑ کر نکلنے کی کوشش کی، مگر وہ اس کی دونوں بازو تھامتے اسے اپنے قریب کر گیا۔ وہ ہکا بکا اس کی شکل دیکھ رہی تھی۔ کیا کر رہے ہیں آپ؟ چھوڑیں، وہ لرزتی آواز میں بولی۔ رخصتی کے لیے کیوں منع کیا؟ تمہاری ہمت کیسی ہوئی ایسا کرنے کی؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا عجیب سے لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ میری مرضی؟ آپ نے بھی تو کیا تھا نا منع، تو آپ کیوں چاہتے ہیں؟ خوفزدہ ہونے کے باوجود وہ غصے سے پھٹ پڑی تھی۔ اچھا تو بدلہ لے رہی ہو؟ وہ ابرو اچکا کر پوچھنے لگا۔ زانین لب بھینچے خاموش رہی، دونوں ہاتھ ہنوز اس کے سینے پر رکھے وہ فاصلہ برقرار رکھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اب میں رخصتی چاہتا ہوں۔ اس کے خاموش رہنے پر وہ مزید گویا ہوا۔ اب آپ کے چاہنے یا نہ چاہنے سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ میں رخصتی نہیں چاہتی، اس نے برہم لہجے میں جواب دیا۔ تم جانتی بھی ہو کہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ رخصتی کے لیے تمہاری ہاں نہ کی خاص ضرورت بھی نہیں، تم میرے نکاح میں ہو اور اب میرے کمرے میں بھی موجود ہو۔ چاہوں تو ابھی تمہیں یہیں روک کر ازدواجی زندگی کا آغاز کر لوں، تم کچھ بھی نہیں کر پاؤ گی، اور اماں کو تو کوئی اعتراض نہیں ہوگا، کیونکہ وہ تو پہلے ہی ہمارے بچے دیکھنے کی خواہش رکھتی ہیں۔ وہ اسے گہری نگاہوں سے دیکھتا معنی خیز لہجے میں کہہ رہا تھا۔ شرم اور غصے کے احساس سے زانین کے گال دہک اٹھے۔ چھوڑیں مجھے، ورنہ میں واقعی میں خالہ اماں کو آواز دے دوں گی۔ تیز تیز سانسیں لیتی وہ اسے دھمکا رہی تھی۔ غصفان نے مسکراہٹ دبا کر اسے جھٹکے سے قریب کیا تو وہ اس کے سینے سے آ لگی۔ اسے تنگ کرنے کے لیے وہ اس کی کلائیاں تھامے اس کے چہرے پر جھکنے لگا تھا۔ جب اس نے زانین کی آنکھوں میں چمکتے آنسو دیکھے تو فوراً ہی اسے اپنی گرفت سے آزاد کر گیا۔ رہائی پاتے ہی وہ تیزی سے دروازے کی طرف بھاگی تھی۔ زانین میری بات سنو، غصفان نے اسے روکنا چاہا، مگر وہ سنی انسنی کرتے کمرے سے نکل گئی۔ اپنے کمرے میں آ کر وہ سینے پر ہاتھ رکھے اپنی اتھل پھتل ہوتی سانسوں کو نارمل کرنے لگی اور حیرت سے غصفان حیدر کے اس روپ کے بارے میں سوچنے لگی جو ابھی دیکھ کر آئی تھی۔ شاید باہر رہ کر وہاں کی رنگین لائف گزارنے کی عادت پڑ گئی ہے اسے، اس لیے ایسی حرکتیں کر رہے ہیں، اس نے بے حد تلخی سے سوچا۔ پھر اس کے بعد تو غصفان حیدر اسے مسلسل حیران کرنے لگا۔ وہ بہانے بہانے سے اسے مخاطب ہوتے اس کے قریب ہونے کی کوشش کرتا تھا۔ زانین جتنا نظر انداز کرتی وہ اتنا آگے بڑھ رہا تھا۔ پہلے کی نسبت وہ گھر پر بھی اب زیادہ رہنے لگا تھا، بلکہ آفس کا کام زیادہ تر یہیں سے بیٹھ کر کرتا تھا۔ ایک شام وہ پودوں کو پانی دے رہی تھی جب خالہ اماں نے اسے آواز دے کر بلایا اور غصفان کے کمرے میں چائے دے کر آنے کا کہا۔ زانین نے بڑی مشکل سے اپنی ناگواری چھپائی۔ وہ جانتی تھی خالہ اماں یہ سب جان بوجھ کر رہی ہیں، مگر وہ ان کا حکم ٹال بھی نہیں سکتی تھی، اس لیے بادل نخواستہ چائے لے کر غصفان حیدر کے کمرے میں چلی آئی۔ غصفان بیڈ پر بیٹھا لیپ ٹاپ پر کچھ کام کر رہا تھا۔ آستینیں کوہنیوں تک چڑھی ہوئی تھی اور چہرے پر مخصوص سنجیدگی تھی۔ زانین چائے لے کر اندر داخل ہوئی تو اس پر نظر پڑتے ہی غصفان کے چہرے کے تاثرات یکدم بدل گئے۔ آنکھیں معنی خیز والا عجیب احساس لیے چمکنے لگی تھی۔ وہ خاموشی سے چائے ٹیبل پر رکھ کر پلٹنے لگی تھی جب اس نے روکا۔ چائے میں چینی کتنے چمچ ڈالی ہے تم نے؟ وہ بے حد سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا۔ چائے میں نے نہیں، خالہ اماں نے بنائی ہے، زانی نے مڑے بغیر سپاٹ لہجے میں کہا۔ جبکہ یہ تمہارا فرض ہے،
وہ لیپ ٹاپ بند کرتا آ کر اس کے پیچھے کھڑا ہوا۔ اس کے پرفیوم کی خوشبو زانین کو اپنے حواسوں پر چھاتی محسوس ہوئی۔ وہ تیزی سے وہاں سے جانے لگی تھی جب وہ اس کی کلائی تھام گیا۔ اتنی کتراتی کیوں ہو مجھ سے یار؟ تمہارا شوہر ہوں؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا پوچھ رہا تھا۔ زانین نے حیرت اور غصے سے مڑ کر اسے دیکھا۔ مسٹر غسفان حیدر، شاید آپ بھول رہے ہیں 2 سال پہلے آپ نے ہی تو کہا تھا کہ میں اپنی اوقات میں رہوں۔ اب یہ اچانک آپ کا بدلا ہوا انداز میرے لیے ناقابل برداشت ہے، وہ تلخی سے کہہ رہی تھی۔ غسفان کے چہرے پر پشیمانی اور شرمندگی کی ہلکی سی لہر دوڑ گئی۔ خود پر قابو پاتے وہ گھوم کر اس کے سامنے آیا۔ زانین نے گھبرا کر پیچھے ہٹنے کی کوشش کی مگر پیچھے ٹیبل پڑی تھی، وہ وہیں رک گئی۔ انسان بدل بھی سکتا ہے، خصوصاً جب دور جا کر اسے احساس ہو کہ وہ پیچھے کیا چھوڑ کر گیا۔ وہ اس کی طرف ہلکا سا جھک کر دھیمے لہجے میں کہنے لگا۔ زانین نے دونوں ہاتھ اس کے سینے پر رکھے، سختی سے دور ڈھکیلا اور کچھ کہے بنا وہاں سے تیزی سے نکلتی چلی گئی۔ اس کا دل جیسے سینے سے باہر آ رہا تھا۔ وہ غسفان حیدر سے خوفزدہ ہو رہی تھی جو شاید اس کے جذبات کے ساتھ کھلنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اسی رات کھانے کی ٹیبل پر خالہ اماں نے ایک بار پھر رخصتی کا موضوع چھیڑ دیا۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں اماں، چاہیں تو آپ کل ہی کروا دیں۔ غسفان ایک نظر زانین کے تنے ہوئے تاثرات والے چہرے پر ڈالتا فرما برداری سے بولا، ٹھیک ہے پھر پرسوں رکھ لیتے ہیں رخصتی کی تقریب۔ کیوں زانین، تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں بیٹا؟ خالہ اماں نے پیار سے زانین سے پوچھا۔ خالہ اماں، میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا اور اب بھی کہہ رہی ہوں، میں رخصتی کے لیے ابھی ذہنی طور پر تیار نہیں ہوں، وہ سپاٹ لہجے میں کہتی ٹیبل سے اٹھ گئی تھی۔ غسفان نے لب بھینچ کر اسے جاتے ہوئے دیکھا جبکہ خالہ اماں کا چہرہ بجھ گیا۔ دوسری طرف زانین اپنے کمرے میں آ کر بوجھل دل کے ساتھ بیڈ پر بیٹھ گئی۔ میں کسی ایسے رشتے کو قبول نہیں کر سکتی جو صرف ایک سمجھوتا ہو، کسی کے دل بہلانے کا عارضی ذریعہ ہو۔ وہ خود سے ہم کلام تھی۔ اس بات کو 2 دن گزر چکے تھے۔ وہ غسفان حیدر سے مکمل کنارہ کشی اختیار کیے ہوئے تھی، اپنی ساری توجہ پڑھائی پر مرکوز کر رکھی تھی۔ صبح غسفان کے ناشتے کی ٹیبل پر آنے سے پہلے وہ یوں ہی چلی جاتی تھی۔ دوپہر کو جب وہ آتی تو وہ گھر پر نہیں ہوتا تھا اور رات کا کھانا وہ جلدی جلدی بنا کر ٹیبل پر لگانے کے بعد اپنے کمرے میں چلی جاتی تھی۔ خالہ اماں یہ سب دیکھ رہی تھی مگر خاموش تھی۔ اس روز وہ 3 بجے یونی سے آئی تو خالہ اماں گھر پر موجود نہیں تھی۔ وہ اپنے پاس موجود چابی سے دروازہ کھول کر اندر آئی۔ پڑوسن نے اسے خالہ اماں کا پیغام دیا تھا کہ وہ کسی جاننے والے کی فوتگی پر گئی ہوئی تھی۔ زانین معمول کے مطابق اپنے کام نپٹاتی خالہ اماں کا انتظار کر رہی تھی کہ موسم شدید خراب ہو گیا، پہلے آندھی اور پھر موسلا دھار بارش۔ وہ پریشان ہو گئی کیونکہ شام کے 7 بج رہے تھے، خالہ اماں اب تک نہیں آئی تھی اور ایسے موسم میں وہ اکیلے خوفزدہ ہوتی تھی۔ شدید پریشان ہو کر وہ لاؤنج میں ٹہلتی خالہ اماں کے آنے کی دعا کر رہی تھی کہ ڈور بیل بجی۔ وہ بھاگتی ہوئی گیٹ پر آئی۔ تیز بارش کی بوچھاڑ نے اسے تقریباً نہلا دیا تھا۔ پھر جیسے ہی گیٹ کھولا تو خالہ اماں کی بجائے غسفان کو کھڑا دیکھ کر مایوسی ہوئی۔ وہ خالہ اماں اب تک نہیں آئی، آپ انہیں فون کر کے پتہ کریں۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی وہیں دروازے پر کھڑے کھڑے غسفان سے مخاطب ہوئی۔ بتاتا ہوں، اندر تو آنے دو۔ غسفان کے کہنے پر وہ جلدی سے آگے سے ہٹی اور پھر پلٹ کر تیز قدموں سے چلتی اندر آ گئی۔ جو ہی اس نے لاؤنج میں قدم رکھا اچانک بجلی چلی گئی اور پھر باہر سے بجلی کے زبردست کڑکنے کی اتنی تیز آواز آئی جیسے لاؤنج کے اندر کڑکی ہو۔ ایک تو گھوپ اندھیرا، اوپر سے بجلی کڑکنے کی دہشت بھری آواز۔ وہ چیخ مار کر واپس دروازے کی طرف بھاگی اور دروازے سے اندر آتے غسفان سے بری طرح ٹکرا گئی۔ اگلے ہی لمحے وہ خوفزدہ ہوتی اسے لپٹ گئی۔ غسفان ایک پل کو تو اس کے ٹکرانے اور پھر لپٹ جانے پر بوکھلا گیا تھا مگر پھر اگلے ہی لمحے وہ اسے اپنے بازوؤں میں بھینچ گیا۔ نرم گرم وجود کی قربت غسفان حیدر کو بہکانے لگی تھی۔ اس کے ہاتھوں نے خود بخود زانین کی کمر پر گرفت مضبوط کی۔ کچھ لمحے تو خوف کی حالت میں اس کے سینے سے لگی کھڑی رہی مگر جیسے ہی اسے غسفان کی بدلتی کیفیت اور لمس کا اندازہ ہوا تو وہ یکدم اس کا حصار توڑتے نکلنے لگی تھی مگر غسفان نے اسے ایسا نہیں کرنے دیا۔
छोड़े मुझे, गजफान क्या कर रहे हैं? वो मचल उठी थी। कुछ गलत नहीं कर रहा, हमारे दरमियान जायज़ रिश्ता है। वो उसे बाजुओं में भरे उसके कान में सरगोशी करते हुए बोला, हरगिज़ नहीं, मैं आपकी वक्ती दिलचस्पी का सामान नहीं बनूंगी। छोड़े मुझे, ये समझौते वाली ज़िंदगी मुझे नहीं चाहिए। वो मुश्तइल होती चीख कर अपना आप छुड़वाने लगी थी। गजफान उसके मुश्तइल होने पर उसे अपनी गिरफ्त से आज़ाद कर गया, मगर उसी वक्त फिर से बिजली कड़कने पर वो हल्की सी चीख मारकर अपने कानों पर हाथ रख गई। गजफान ने जेब से मोबाइल निकालकर टॉर्च ऑन की और मोबाइल को वहीं टेबल पर रखकर दरवाज़ा बंद करते जानीन की तरफ मुड़ा। तुम ये क्या कह रही हो? जानीन, हमारे दरमियान मजबूत रिश्ता है, तुम मेरी हो, फिर ये वक्ती दिलचस्पी और समझौते का लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल कर रही हो? वो हैरानगी भरी नज़रों से देखता पूछ रहा था। जानीन जवाब दिए बिना पलटकर तेज़ी से अपने कमरे की तरफ जाने लगी थी, मगर गजफान ने उसे कमर से थामकर दीवार से लगा दिया। दोनों के बराबर फासला ना होने के बराबर रह गया था। जब तक जवाब नहीं दोगी तब तक नहीं जा सकोगी यहाँ से। गजफान की आवाज़ में अजीब सी शिद्दत और बेताबी थी। मुझे कोई बात नहीं करनी है आपसे। आप बाहर के मुल्क से आकर बदल गए होंगे, मगर मेरे लिए वही पुराने गजफान हैदर हैं जो मुझे नफ़रत की निगाह से देखते थे। मैं आपके लिए वक्ती दिलचस्पी ही हूँ, और खाला अम्मा की वजह से ही आप मेरे साथ समझौते की ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, मगर मुझे ज़िंदगी नहीं चाहिए। जानी ने बिफरे हुए अंदाज में कहा, नहीं, मैंने तुम्हें कभी नफ़रत की निगाह से नहीं देखा। ये तुम्हारी गलत फहमी है। मुझे सिर्फ तुम पर गुस्सा आता था जब जब तुम्हारी वजह से मुझे अम्मा से डांट पड़ती थी। फिर जब अम्मा ने अपनी ख्वाहिश की वजह से मुझे तुमसे निकाह पर मजबूर किया तो उसके लिए भी मैं तुम पर गुस्सा था, क्योंकि मेरा फोकस सिर्फ अपने कैरियर पर था। इसलिए मैं तुम्हें बहुत कुछ बोल गया था और हर्ट कर दिया था। मगर मैं जब बाहर अकेला रहा और तुम और अम्मा याद आने लगी, अम्मा की याद आती तो फितरी था, मगर मेरे दिल का तुम्हें मिस करना मुझे हैरान करता था। मैं तुमसे बात करना चाहता था, मगर अना की वजह से रुक जाता था। लेकिन अंदर ही अंदर पूरे 2 साल तुम्हारी याद में जलता रहा। यहाँ आकर सोचा रुखसती के बाद अपने कमरे में अपने तरीके से मनाऊंगा तुम्हें, मगर तुमने तो 2 बार रुखसती से ही इनकार कर दिया। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, उसने पुरशिद्दत लहजे में कहते दोनों हाथ जानीन के कंधों पर रख दिए। जानीन बेयकीनी से देख रही थी। तो आप मुझसे नफ़रत नहीं करते, मुझे नापसंद नहीं करते? उसने बेयकीन लहजे में तस्दीक चाही। नहीं यार, नफ़रत क्यों करूँगा, पागल हो? गजफान ने उसके चेहरे पर झूलती लट खींची तो वो पजल होने लगी। अब बताओ, रुखसती के लिए अम्मा को कल हाँ करोगी या अभी उठाकर अपने कमरे में ले जाऊं? वो मुस्कुराहट दबाकर संजीदगी से पूछ रहा था। नहीं, मैं कर दूंगी, जानीन घबराकर कहती उसके हिसार से निकलने लगी थी कि कहीं वाकई वो उसे उठाकर अपने कमरे में ना ले जाए। भाग कहाँ रही हो? आज अम्मा घर पर नहीं है, अकेली कैसे सोगी? अगर बिजली कड़की तो? वो उसकी कोशिश नाकाम बनाकर फिर से उसे अपने हिसार में कैद कर गया। आप है ना? जानीन के दिल में होती अथल पथल अब सुकून में बदल रही थी। बाहर उसी वक्त बिजली कड़की तो उसने लरस कर अपना चेहरा गजफान हैदर के चौड़े सीने में छुपा लिया। गजफान ने भी गहरा पुरसकून सांस लेते उसके गिर्द अपनी बाहों का हिसार कायम कर दिया। उसके लब जानीन के बालों को छू रहे थे। नीम अंधेरे और बरसती बारिश के शोर के बीच 2 दिल हमेशा के लिए एक हो गए थे। तो कैसी लगी आपको कहानी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही दिलचस्प कहानियाँ लाते रहें।